ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں. اور بار گناہ نے چلنے نہ دیا پیدل. مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل. اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. ہاں میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، پر اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا. ہاں رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. حافظ جی اتنے تشریف گنو ادھر آؤ آؤ. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائی پروگرام میرے برادر محترم والائے شان حاجی محمد
اظہر خان صاحب دے والد محترم حاجی نظر خان صاحب رحمت اللہ علیہ سبا کھچا رحمت اللہ علیہ اللہ دیاں انہاں تے کروڑا رحمتہ ہوئیں انہاں دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے منعقد کیتا گئے میں انہاں دا ایک بہت دیرینہ دوست ہاں انہاں دی وفات دی اطلاع میں کو ملی ہے میں بھکر تے میاں والی دے درمیان ہم جنازے تے حاضری نہ ہو سکی میں عرض کیتا ہے سب کو انشاءاللہ میں کل خانی دے ہوتے حاضری دے سم موت فوق تے ہر بندے دے نالے لیکن بعض اموات ایسیاں ہونی ہیں کہ جنہ دی کسک بہت دیر تک انسانوں دے دلوں کو مضطرب کیتی رکھتی ہے مثلا میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھا مبارک دے سامنے سینکڑوں صحابہ دی اموات بھی ہوئیاں تے شہادتہ بھی ہوئیاں لیکن میرے آقا دے عم محترم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ شہید ہوئے اور ایسی بے دردی دے نال کہ انہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بیرے بیرے علیحدہ ہو گئے حدیث پاک وچ مذکور ہے تو میرے آقا نے اپنے محبوب چچا دا غم پوری زندگی نہیں بھلایا حتیٰ کہ اپنی وفات حسرت آیات تو چند دن قبل فرمایا آؤ میرے صحابہ میرا دل چاہدے جو میں اپنے چچا دی قبر تے ون کے ایک واری ولا دی نماز جنازہ ادا کر کے آؤں اور صحابہ کرامہ دن میرے آقا نے ون کے وط والا جنازہ پڑھئے تے ایمیں رخصت کیتے نے کہ کل مودع للأحیاء جی میں زندہ لوگ اپنے مرن والیاں کو رخصت کریں دن تو میرے آقا نے فرمایا چچا تیرے غم تیرے دکھ تیری تکلیف نے میں کو ساری زندگی مضطرب رکھے تو اساں سب تو پہلے دعا کریں دے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سوگوار خاندان کو جنہ دا سرمایہ ہن حاجی نظر خان صاحب اور اللہ نے انہیں کو یہ عظمت بخشی ہے کہ اپنی محبت پیار تے اخلاق دے نال
او ایک پورے خاندان دی سربراہ دی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں دے غم وچ اساں برابر دے شریک ہون واسطے آئے ہیں۔ تو سبھی دعا کرو، میں بھی دعا کرے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جتھا انہاں کو اپنی جوار رحمتی جگہ نصیب فرماوے، اتھائیں حاجی اظہر صاحب تے پورے خاندان کو اللہ پاک صبر جمیل دی توفیق نصیب فرماوے۔ آمین ذرا اچھی آنکھوں نہ ہولے آتے ہوئے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے اذکروا موتاکم بالخیر، کہ اپنے مرن والے کو اندیاں بھلائیاں، اندیاں چنگائیاں، اندیاں اچھائیاں نال یاد کیتا کرو۔ سارے بھی چند ناہنجار لوگ ایسے ہونے جنہاں دی فطرت ثانیہ ہوتی ہے کہ جتھا بیٹھا دوجے بھائی دا گلا شکوا تان تشنی چغل خوری قدغنی اے کرنا وہ اپنا وطیرہ سمجھ دیں، عادت سمجھ دیں، زبان کو چپ نہیں آندی، یہ بھی نہیں رہ دے کیسی محفلیں، کیسی مجلسیں، کیا لوگ ہیں، گلا شکوا غیبت میرے آقا دی شریعت مطہرہ دے اندر حرام ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ زور نے بولو، حرام ہے۔ قرآن ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارے وچوں کوئی بندہ کہیں دی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تو نے وچوں کوئی بندہ اے پسند کرے سی کہ اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھاوے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تسا کراہت سمجھ سو، نہ کھا سو کہ نہیں مرے ہوئے بھائی دا گوشت۔ فرمایا غیبت کرن والا ایویں ہے جیویں اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھاتا بیٹھے۔ اگو اللہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کو ڈرائے، واتقوا اللہ، اللہ کو ڈرائے، واتقوا اللہ، اللہ کو ڈرائے۔ بے بھرا دی غیبت تے گیلا تے شکوا تے چغل خوری بولو نہ کرے۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دا گزر دو قبران دے ہوتے ہوئے، جب قبران دے قریب گزرے میرے آقا علیہ السلام دی سواری ایمیں بد کیے، قریب آئی جو سائن جھنپ ہوئینا، لیکن اللہ دی رحمت دینال میرے آقا مستقیم رہے۔ آپ نے سواری مبارک روکیے اور جناب دے نال صحابیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس انہاں دو قبراں والیاں دے اتے عذاب ہوندا پے، میں محمد نے اپنی نگاہ نبوت نگاہ بصیرت دے نال ڈٹھے میں میرے اللہ نے میں کو دکھائے انہاں قبر والیاں تے عذاب ہوندا پے، اور نال وجہ بھی دسائی کہ کیڑی وجہ کر کے عذاب ہونی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کہیں بہو وڈے گناہ دی وجہ کر کے عذاب نہیں ہو رہا، اما
لا یستنزہ من البول، ایک بندہ ہوئی جڑا پیشاب دے چھیٹیاں کرے اپنے وجود دی جسم دی حفاظت نہ کرنا، وَإِمَّا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ تے بیا بندہ ہوئی جڑا بے بھرا دی چغل خوری کرنا ہے، غیبت تے گلا کرنا ہے، شکوہ کرنا ہے، کانا پھونسی کرنا ہے، ایک دی سن کے بے کو لینا ہے، بے دی سن کے بے کو لینا ہے، میں محمد اپنی اکھی نال دے دا پیا جو انہاں دو گناہ دی وجہ کر کے انہاں دی قبرہ تے عذاب ہوندا پے۔ سائیں اپنے اکھی نال ڈٹھے اور وقت حضرت انس کو فرمائے نے، انس جی یا رسول اللہ ونجو کھجور دیا دو چھڑیاں تروڑ کے گھناؤ، وہ چھٹیاں گھنن سائیں نے اپنے رحمت والے ہتھا نال انہاں کو چیر کے انہاں قبران دے ہوتے سچے۔ حضرت انس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھے نال کیا ہو سی؟ میرے محبوب نے فرمایا جب تک یہ ساویاں راسن یہ اللہ دیا ذکر کریں دیا راسن جو اللہ دا قرآن دے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ دی حمد تے تسبیح بیان کریں دیے، جب تک اے ساویاں راسن اللہ دا ذکر کریں دیا راسن، جتھاں اللہ دا ذکر ہوتا رہا دے اتھاں اللہ عذاب کو ٹال لیتا رہا دے۔ تو میرے عرض کرنے مقصد کہ وجہ یا بلا وجہ کہیں دی غیبت کرنا، گلہ کرنا، شکوہ کرنا، چغل خوری کرنا میرے آقا دی شریعت دی اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے وچوں کوئی بندہ ٹر بنے اذکرو کو یاد کیتا کرو، یاد کیتا کرو موتاکم اپنے مرن والیاں کو بالخیر، انہاں دیاں بھلائیاں نال، انہاں دیاں چنگائیاں نال، انہاں دیاں اچھائیاں نال۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا کہیں بندے دے بارے دے اندر معلوم کرنا ہوئے کہ وہ کیسا بندہ ہے یا اندے نال معاملہ کرو، لین دین کرو تو کو پتہ چلوے سی کیسا بندہ ہے، یا وہ بندے دے نال سفر کرو تو کو پتہ چلوے سی وہ کیسا بندہ ہے۔ یہ میرے آقا نے ہی کسوٹی دسائی ہے، جی میں سنارا پرکھے دے نا سونے کو کھرائے کہ کھوٹائے کسوٹی دے نال سائیں فرمائے کہیں بندے دا پتہ چلامنا ہوئے۔ کسوٹی یہ ہے کہ یا اندے نال کوئی معاملہ کرو یا اندے نال سفر کرو۔ محترم حاجی نظر خان صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال میرے ایک نہیں کئی سفر ہوئے، 2 مرتبہ اساں پشاور تک کٹھے گئے ہیں، انہوں نے کلو ایک 82 کار ہوں دی تے معاملات واسطے کئی مرتبہ انہوں دے نال ڈیرہ غازی خان تک سفر بھی کیتن، معاملات کیتن۔ یہ اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا اون بندے کو میں معاملات دے اندر سچا بھی پاتے تے سچا بھی پاتے، کھرا بھی پاتے تے سونے دی طرح پاتے۔ مومن دی نشانی کہ اندے کولو اللہ دی نماز قضا نہیں ہوندی، خدا دی نماز چپ تھی گئے کیونکہ ایسا نیڑے نہیں ویندے نماز۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرے آقا نے مومن دی نشانی دسی ہے۔ نشانی پہچان ہمیشہ اعمال نال تھی دیئے۔ جنت تا ایمان دے بدلے ملنی ہے۔ جنت کس دے بدلے ملنی؟ بولو، ایمان دے بدلے۔ اعمال جڑے ہیں نا ایمان کو پرکھن دی، ایمان کو پرکھن دی،
یہ ایک نشانی ہے. کئی لوگ سارے آدھن او مل صاحب دل دی نماز ہوئے بس، دل صاف ہونا چاہیے بس. صحیح او بھائی دل صاف تھی مردا کی میں پتہ لگ سی؟ توجہ میرے پاسے کرو بھائی، سڑک تو توجہ نہ کرو. نوجوان میری گال سنو، میں تو نل گال کرے دا بیٹا. کی میں پتہ لگ سی بھئی دل صاف ہے؟ کی میں پتہ لگ سی دل اچھا ہے؟ دلان دراز جانن والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہن آخر اساں بندے ہیں، ساگو کی میں پتہ لگے؟ مثال دے طور تے میں ایک مثال لے ماں کہ کوئی ساری فوج دا ایک جرنیل ہے، وہ صبح سویرے انڈیا دی فوج دی وردی پا کے تے وہ دفتر آ باندھے، سٹار وغیرہ لگے ہوئے، وردی انہیں دیے. ایک اندہ ماتحت جو ہے وہ آ کے آدھے صاحب تسا کیا کریں دے بیٹھے ہوئے؟ وہ آدھے بھائی تے کو پتہ ہے میں تا ملک دا خیر خواہ ہاں. وہ آدھے بالکل خیر خواہ ہیوے پہ سب کچھ ہے، میرے دل دیاں دھڑکنا یہ ملک واسطے دھڑک دیاں، بالکل دھڑک دیاں. لیکن صاحب جڑی تو سو وردی پاتی بیٹھے ہوئے، جڑا لباس پاتی بیٹھے ہوئے، یہ کیا ظاہر کرے نہ پائے؟ لکھوں آنکھیں میرا دل صاف ہے، کروڑ والی آنکھیں کہ میرا دل ہوتے پاکستان واسطے دھڑک دے، لیکن ان دے ظاہر کو دیکھ کے کیا آکسو یہ دوست لگدا بیٹھے یا دشمن لگدا بیٹھے؟ جی بھئی میرے آقا نے فرمایا مومن تے غیر مومن دے درمیان فرق کرن والی شے اللہ دی نماز ہے. اے بندہ مومن ہے، اے غیر مومن ہے، فرق کی تو پتہ لگ سی؟ فرمایا فرق پتہ لگ سی نماز دے نال. کیڑی شے نال؟ اسا آدھیں اسا کتھا پڑھی کھڑی ہے؟ دل وچ پڑھی کھڑے. او بھائی دل دا کیویں پتہ لگے کہ دل دی کیا نماز ہے؟ نماز دی فرضیت دے اسباب ان دے اوقات ہیں کہ جو ہی وقت آن دے مومن مسلمان مضطرب ہوئے دے، پریشان حال ہوئے دے، کاروبار بند کر دے دے، دکان ٹھپنے دے. حدیث پاکی چاندے اما عائشہ صدیقہ فرمینیاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نال گھرج خوش و خرم بیٹھے راندے ہن کہ آزان دی آواز آوے ہا، میرے آقا دا چہرہ ایمیں متغیر تھی ویندہ ہا جی میں سارے سوہیں بھی نہ ہومن، سارے جانوں بھی نہ ہومن. اسا عرض کریں دی یہاں سے آقا ہونے تا تسا بڑے خوشاش بشاش خوش بیٹھے ہاوے، تے آقا ہن رخ انور تے اضطرابے. آپ فرمین دے ہن عائشہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر حاضری نہیں بنی. تو الحمدللہ حضرت حاجی نظر صاحب میں انہاں کو سفر دے اندر بھی نمازی پاتے کہ جتھا بھی گئے ہیں نماز دا ٹائم تھا گڈی روک کے اللہ دی نماز ادا کی تھی. اور الولد سر لابیہ، والدین دا اثر اولاد دے اتے ہوں دے. میں خوش آمد بندہ میں نہیں نہ خوش آمد کرے نا. الحمدللہ اللہ نے سارے اس عزیز کو حاجی محمد اظہر صاحب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائیے کہ نماز دے ٹائم یہ بھی اٹھی کے فکر مندی نال اللہ دی نماز با جماعت ادا کرے. آخو الحمدللہ یہ کہیں دی توفیق ہے؟ زورن بولو اللہ دی. حاجی نظر صاحب نماز آکسو کوئی پڑھ دے اپنے واسطے پڑھ دے، اپنے دل کو مطمئن کرا دے، لیکن انہوں دے اندر یہ صفت بھی پاتی وے دی آئی کہ لوگاں دے نال ہمدردی، غم گساری، اللہ دی راہ تے صرف کرنا، اللہ دی راہ تے
خرچ کرنا، حتیٰ کہ میری شنید یہ بھی آئے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہ دیاں بیٹیاں ماں باپ دے گھر دے اتے بہ کے والا دے اندر چاندی آ چکی ہے، یہ چپ کر کے بغیر کہہ کنے سے، بغیر ریاکاری انہاں بچیا دے جہیز واسطے اللہ دے راہ تے خرچ کر کے تے انہاں کو پیا دے گھر ٹھوڑے۔ یہ بہت بڑی ہمدردی اللہ ہر مومن مسلمان دے اندر رکھے، آمین آکو چاہنا۔ اپنے واسطے ہر کوئی جیندے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن صلہ رحمی کرن والا ہوں دے، مومن قطع رحمی کرن والا نہیں ہوں دا۔ ایمان والا دیئے نشانی ہے ہمیشہ صلہ رحمی کرے سی، بیدنال حسن سلوک کرے سی، بیدنال قطع رحمی نہ کرے سی، دور لڑدیاں کو چھڑوے سی، دور بھڑدیاں کو چھڑوے سی، کدھائیں کتھائیں چنگاری پاکے تے جناب لڑے سی بھڑے سینا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اے دو مومن مسلمانہ کو لڑامنا بھڑامنا گناہ کبیرہ دے اندر آندے۔ لوگ سارے کلو مسئلے پوچھنا دل مولوی صاحب گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی صغیرہ چھوٹا گناہ، کبیرہ بڑا گناہ۔ مولوی صاحب چھوٹا گناہ کر چھوڑوں، چھوٹا گناہ کر چھوڑوں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑی نہ کرو، کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کیتا نہ کرو کہ جناب چھوٹا کیا گناہ ہے وہ جانے کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اپنے واسطے سیانے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ تورے وچوں ایسا نہیں ہے کہ جدا ہی قیمتی صندوق ہوئے، قیمتی بکس ہوئے، ان دے اندر زیورات بھی ہیں، ان دے اندر قیمتی کپڑے بھی ہیں، آنکھیں کوئی ڈر نہیں۔ ایک سگریٹ دا پھلا ان دے وچ سٹوں چاو چھوٹی جی چنگاری اگر ون پوے تا کیڑا حرجے وہ کڑھائیں میں نہیں کرے دا، وہ کو پتہ ہے جو یہ چھوٹی جی چنگاری ایک شعلہ جوالا بن کے ایک کو راک کر دے سی، بھسم کر دے سی، ختم کر دے سی۔ اس واسطے وہ چھوٹی جی غلطی بھی کریں دے نہیں کریں گا۔ کیوں؟ وہ بھی یہ چنگاری بظاہر جڑی معمولی ہے لیکن ان دے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو گناہ صغیرہ جڑا ہے جے کو اسا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، یہ چھوٹا گناہ دائیہ بن دے وڈے گناہ دا، دائیہ بن دے وڈے گناہ دا کہ بندہ پہلے چھوٹی چھوٹی یہ چور جو چوری کریں دن پہلے گھر کو لو شروع تھی نا کہ گھر دی ابے دی جیبے 500 کھڑے چپ کر کے 50 روپیہ بھائی تلکا گھنو خیرے پتہ نہ لگ سی، وقت اجلا 1000 کھڑے ہولے ہولے 500 اڑا گھنو پتہ نہ لگ سی، والدین بھی آکھے چلو بھائی خیرے اچھا بال بکالن۔ یہ چھوٹے چھوٹے کم والا انسان کو بڑا چور تے بڑا ڈاکو بنے دے۔ ایویں چھوٹا گناہ جڑا ہے، چھوٹی غلطی جڑی ہے، یہ دائیہ بن دیئے وڈے گناہ دا۔ اساں گھراں دے اندر موبائل گھن کے لیتے ہیں، فون آئے زنانی نسوانی آواز ہے، بھائی آواز سنن کیڑا جرم ہے، مول صاحب گالی کیتی ہے نا، او بھائی پہلے یہ آواز سنیے، یہ کنہ اچ مٹھی مٹھی لگی ہے، ول تمنا تھائیے جو ملاقات ہو ونجے ہاں، او منتج ملاقات تے تھی دیئے، ول جلے ملاقات تھی دیئے وقت اگلے رستے
کھل ویندن تو چھوٹا گناہ کرنا کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کے ایک کرو نا تے کہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نا۔ آخری حدیث عرض کر کے ختم کریں دا میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف گن گئے، میرے آقا واپس آئے آکے اتھوں دے لوگاں دے احوال بیان کیتے ہیں۔ صحیح نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے لوگو میں دیکھ کے آیا اپنی اکھاں دے نال او فلاں عورت جڑی یہودیہ ہے غیر مسلمہ ہے ایک دن جنگل دے رستے گزرتی پئی آئی، اچانک ایک کتیا سسکتی ہوئی نظر آئی ہے، پیاس کرے تڑپ دی آئی، این دائیں بائیں ڈٹھے ڈول کوئی نہیں، خو موجود ہے، اگاں ودی ہے، اپنا دوپٹہ اتارے سی ان کو پھاڑ کے رسی بنائیں جتی لہائیں ان کو ڈول بنائے سی لٹکا کے خو دے اندر ان کتیا کو پانی پلے سے۔ اللہ کو اتنا رحم آئے انہیں کلمہ بھی نصیب کیتے، میں محمد ان کو دیکھ کے آیا دے این عمل دی وجہ کر کے اللہ پاک کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نیک برگزیدہ بندین محدث حدیث پاک دے لکھے نے انہاں دے حالات دے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے رات دا وقت حدیث دی کتاب لکھ دے پین، قلم بوڑی نے دوات دی اندر جو ہی قلم کٹھی نے لکھن لگن، اچانک ایک پیاسی مکھی آئیے تسی مکھی آئیے وہ قلم تے بیٹھی ہے سیاہی چوسن لگیے۔ امام دے دل خیال ہے سیاہی تے بھائی بھی بوڑ گنساں لیکن اگر قلم ہلینا تے اڑوے سی اے پیاسی دی باقی راسی قلم روک گی نے حتیٰ کہ انہیں سیاہی چوس کی دیئے۔ آپ نے ولا قلم بوڑیے بعد از وفات خواب دے اندر بزرگ نال ملاقات ہوئے، پوچھے نے کیا بڑے؟ امام غزالی نے فرمایا، اللہ نے فرمائے غزالی حدیثاں لکھے نہیں پڑھیاں نہیں پڑھائیاں نہیں، لیکن تیری مغفرت تیری بخشش تیرے اس عمل دی وجہ کر کے کہ جائے رات تیری قلم تے مکھی بیٹھی آئی سیاہی چوس دی پئی آئی تے سیاہی چوسن دیتی ہے، اس عمل دی وجہ کر کے اساں تے کو معاف کر چھوڑے سے۔ تو بھائی کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑو نا تے کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کرو نا، اگر ایمیں تھی سی تو وقت اگو معاملات بڑے اوکھے تے مشکل تھی ویسن۔ میں گزارش کر رہا ہم کہ حضرت حاجی نظر صاحب اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ فرماوے، کوشش کریں دے ہن کہیں دا دل نہ دکھے، دل دکھامن بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوشش کرے دے ہن صلہ رحمی ہوئے، قطع رحمی نہ ہوئے، کوشش کرے دے ہن اللہ دے راستے تے اتے خرچ کریں، غربا کو یتاما کو مساکین کو۔ اصلو گئی چے عادت زکاة نہیں دیں دے، حالانکہ کریں سوچو نہ بے کے سوچو کہ سال دے بعد اللہ پاک 2.5% منگ دے، کتنا 2.5%، یعنی 100 روپیہ ہے تو اندے چوں 2.5 روپے، 1000 روپیہ ہے تو اندے چوں 25 روپے، چوکھی شے ہے۔ لیکن نہیں، قرآن 70 مقام تے جتھا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، نال آئے آتو الزکاۃ زکاة ادا کرو۔ تو میں ان الفاظ دے ہوتے ختم کرے نا، ہن ایک نعت خان صاحب او تو کو ایک نظم سنے سے ان دے بعد میرے عزیز بین الاقوامی قاری حضرت قاری محمد ادریس صاحب او
تلاوت کلام پاک دے نال ختم دا اختتام کرے سن بعد دعا ہو سی العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کیتے جو تلاوت کلام پاک کیتی ہے حضرت قاری صاحب نے جو تلاوت کلام پاک فرمائیے نعت خوانی ہوئیے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف پڑھن ذکر اذکار کیتے نے تسبیحات کیتے نے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو تلاوت کلام پاک ذکر اذکار تسبیحات کیتن حضرات نے جو صدقہ و خیرات کیتے اس سارے دا ثواب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب جناب حاجی نظر خان مرحوم مغفور کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں چوہید باغ بنا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونا ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما یا اللہ بحیثیت انسان جو کوئی بھلا لغزشاں ہو گئے نسیان ہو گئے اپنی رحمت دنال معاف چھا فرما سونا ربا ساری دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما پیارا ربا تو بہت بڑا ارحم الراحمین ہے اسا تیرے چھوٹے جے بندے ہیں یا اللہ یہ اتنے خاندانہ دے لوگ اتنے قبیلیاں دے لوگ تیری درگاہ دے اندر ہتھ اٹھا کے بیٹھن سونا ربا انہوں دے اٹھے ہتھا کو خالی نہ پھلا تیرے محبوب نے فرمائے کہ جتھا اتنے سارے لوگ جمع ہو کے کسی واسطے دعا کرن سونا ربا تو رد نہیں فرمے دا یا اللہ تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے تو اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے اتنا بڑا کبریا ہے اتنا بڑا خالق و مالک ہے اللہ یا اللہ مہربانی فرما ساری دعاواں خان صاحب دے حق دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ انہوں دی مغفرت عام فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھن جنہ دے ماں باپ بھائی بند رشتہ دار اعزاء و اقارب والدین دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرما سونا ربا آقا علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما پیارا ربا اساں ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ